عدل ہے کیا؟ عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، جو جس چیز کا مقام ہے اس مقام پر اس کو رکھ دیا جائے اسے عدل کہا جاتا ہے۔ عربی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، تو عدل کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ ظلم ہے، اور یہ عدل کس قدر ضروری ہے آپ دیکھیے، اس کی ابتدا باری تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام عدل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مقسط ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے نفس کے اوپر۔ باری تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس ظلم کو تمہارے مابین بھی حرام قرار دے دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم بالکل گوارا نہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی عدل نہیں مانگیے گا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ قسط نہیں مانگیے گا۔ یہ عدل اور قسط اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے رکھا ہے، مسلمانوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل رکھا ہے۔ ہماری نجات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل سے ممکن نہیں ہے۔ وما ظلمناہم ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی عدل نہیں مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ذات سے رحم مانگا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تو فضل مانگا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ پوری کی پوری امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگی۔ صحابہ نے یہ جرأت کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں، اگر مجھ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا۔